بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دین اسلام ہی وہ عظیم دین ہے جس میں رشتہ، ناتا، محبت، دوستی اور باہمی تعلقات کی بنیاد پر انتہائی پاکیزگی اور شفافیت پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین نے اپنے ماننے والوں کو سب سے بڑھ کر ان رشتوں سے محبت کرنے، ان کا احترام و خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، جن کو اپنا کر ایک بہترین گھر، خاندان اور معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اس دین میں مرد و عورت کے باہمی تعلق، محبت، دوستی اور الفت کی بنیاد بھی انتہائی پاکیزگی پر قائم ہے۔ جیسے شوہر اور بیوی کا رشتہ، ماں اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، دادا اور پوتی کا رشتہ، نانا اور نواسی کا رشتہ، چچا اور بھتیجی کا رشتہ، ماموں اور بانجی کا رشتہ۔ یہ وہ عظیم رشتے ہیں جنہیں اسلام میں مرد و عورت کے محرم رشتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کی بنیاد جائز اور شفاف پاکیزہ محبت پر قائم ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر مرد اور عورت کے مابین مذکورہ کوئی بھی رشتہ نہ ہو تو ایسے مرد و عورت کو ہمارا دین ایک دوسرے کے لیے نامحرم یا غیر محرم قرار دیتا ہے، اور چند باتوں میں ان پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے۔ جیسے عورت پر یہ پابندی ہے کہ وہ جسم کی زینت و خوبصورتی کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور ان کا سامنا ہونے پر ان سے پردہ کرے۔ اسی طرح غیر محرم مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ اکیلا پن، علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول نہیں رکھ سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے، بوس و کنار نہیں کر سکتے اور جسمانی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب پابندیاں دین اسلام نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہیں، جو عورت اور مرد کا خالق و مالک ہے، نہ کہ کسی عام انسان کی طرف سے۔ چونکہ وہ خالق ہے، لہٰذا وہی سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کردہ مخلوق کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان دونوں کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف دونوں کی تخلیق کی، اس انداز سے کی کہ دونوں کے لیے دوسرے میں جاذبیت رکھی، تو دوسری طرف دونوں میں ایک نفس امارہ بھی رکھا ہے، یعنی ہر نفس کے اندر ایک ایسا حصہ موجود ہے جو نفس کو برائی اور جرم پر آمادہ کرتا ہے، جس کی بنا پر برائی جنم لیتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ اسی نفس امارہ کی وجہ سے دنیا میں ہر برائی اور جرم کا وجود ہے، اور یہ بات عین انسانی عقل کے مطابق ہے کہ برائی اور جرم کو اس وقت تک مکمل انداز سے نہیں روک سکتا جب تک کہ اس کی وجہ کو نہیں روکا جاتا۔ اسی لیے ہمارے دین نے نہ صرف برائی اور جرم سے روکا ہے بلکہ ان کے اسباب و وجوہات اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور مرد و عورت کے مابین جو برائی جنم لیتی ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے چند یہ ہیں کہ عورت کا غیر محرم مرد کے سامنے اپنی زینت و خوبصورتی کو ظاہر کرنا، بے پردگی اختیار کرنا، عورت کا غیر سے نرم رویہ اختیار کرنا، اور دونوں کا ایک دوسرے کو خود کی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ازواج پیغمبر، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے وہ کہیں لالچ کرنے لگے گا، اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کو تعلیم دی ہے کہ دنیا کی پاکیزہ ترین عورتیں ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں، تو جو پاکیزہ نہیں ہیں انہیں تو اس سے بھی آگے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی غیر محرم مرد سے ضروری بات کرتے وقت نرم لہجہ اختیار نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی عورت غیر مرد سے نرم لہجہ اپناتی ہیں یا لچک دکھاتی ہے تو بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ حدیث میں مسلمان کی جگہ پر ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ میں نے اسے قابو کر لیا ہے اور مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر چھوٹی سی بات پر توجہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھی کیا ہے جو مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔
تو ایک شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نیک ہوں، پارسا ہوں، یا ایک عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں نیک ہوں، پارسا ہوں؟ مجھ پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں جو سب سے اہم پیغام ہے اس پر توجہ دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے سب سے پاکیزہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی کیا فرمایا کہ مجھ پر بھی ایک شیطان مسلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں اس پر حاوی ہو گیا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ آج جب بھی کسی کو پردے کا کہا جاتا ہے تو آگے سے یہی جواب آتا ہے، پردہ تو دل کا پردہ ہونا چاہیے، حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ کیا ان لوگوں میں حیا نہیں تھی جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں؟ یہی شیطان کے وسوسے ہیں جو ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، غیر چاہے رشتہ داروں میں سے ہو یا غیر رشتہ دار ہوں۔ عورتیں غیر محرم سے بات کرنے میں احتیاط برتیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا عورت نامحرم کے پاس جانے سے پرہیز کرے۔ انصار سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور موت ہے، لیکن یہ دیور ہی نہیں بلکہ تمام غیر محرم رشتے مثلاً جیٹھ، چچا، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بھی شامل ہیں۔ غیر محرم کا آپس میں بغیر کسی ضرورت کے بات چیت کرنا ہر صورت میں حرام ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہو، چیٹ یا میسج کے ذریعے سے ہو یا کال کے ذریعے سے یا آمنے سامنے، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ آپس میں چیٹ کرنا زنا تو نہیں ہے، لیکن یہ چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے حرام ہے، کیونکہ آج اس پر بھی بات ہوگی۔ ایک دن آئے گا کہ انسان آپس کے اس ناجائز تعلقات سے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم معاشرے میں ظاہراً دیکھیں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ ویڈیوز کالز پر ہی ہو جاتا ہے، تصویریں لیک ہو رہی ہیں، ویڈیو لیک ہو رہی ہیں۔ بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اسلام پر عمل کر لیا جائے، تاکہ بعد میں لوگوں کو جسٹیفائی نہ کرنا پڑے، اپنی صفائیاں نہ پیش کرنی پڑیں۔ اس لیے کسی غیر محرم سے چیٹ کرنے سے بچیں، لہٰذا یہ چیٹ وغیرہ زنا نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، اس لیے ان تمام اسباب سے بھی بچیں، کیونکہ اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو حرام کی طرف لے جانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برائی ہے، یعنی وہ تمام راستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں، سب سے اجتناب کرو۔ ایسے رستوں کا مفصل بیان تو سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر وہ چیز جو انسان کی شہوت کے لیے زیادہ ہونے کا سبب بن سکتی ہے، وہ زنا کا راستہ ہے۔ مثلاً عورتوں سے آزادانہ اختلاف، عورتوں کا بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلنا، ضرورت کے بغیر عورت کا اکیلے گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں کوئی شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے یہاں تک کہ اس کے محرم ساتھ ہوں۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھ لیا گیا ہے۔ فرمایا کہ غزوہ میں نہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اور اب اس پر ذرا توجہ دیں، حج ایک فریضہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی کو اکیلے حج پر نہ بھیجو۔ حج پر اکیلا جانا عورت کا جائز نہیں ہے۔ تو ہماری جو یہ بہنیں میک اپ کر کے سج سور کر بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ کہاں سے جائز آ گیا؟ اس کے اوپر سب سے زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سب یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور پہلے بھی متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اجنبی مرد عورت کی گفتگو بالخصوص اس صورت میں کہ وہ اکیلے ہوں، نظر بازی اور یہاں تصویر، فلمیں، گندی گالیاں، ٹی وی اور ریڈیو پر فحش افسانے اور ڈرامے اور مردوں اور عورتوں کی بے حجابانہ گفتگو وغیرہ سب شہوت کو ابارنے والی باتیں ہیں، اور یہی زنا کے راستے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کا ٹائٹل پر بھی ذکر ہوا تھا۔ مکمل توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے گا تاکہ یہ آپ کی آنے والی زندگی کو سنوار سکیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اس سے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں پسند کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے حق میں نہیں پسند کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور دعا دی کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دین اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے۔ جس شخص نے زنا کیا، اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں وہ مر جائے، اور اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ مگر یہ سزا پتھر مارنے یا کوڑے مارنے کی، اس کا حق صرف اہل حکومت کو ہے، یعنی کہ جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں کا قاضی یہ سزا دلوائے گا۔ عام آدمی کو اپنی طرف سے کسی زانی کو پتھر مارنے اور کوڑے لگانے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف اہل حکومت کا ہی کام ہے۔ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ آدمی خود کو سزا نہ دے، توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور آخر میں ایک خاص بات یاد رکھے کہ زنا ایک قرض ہے جس کا بدلہ دنیا میں بھی چکانا لازمی ہے، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کی صورت میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسے کبیرہ گناہ سے اور اس کے اسباب اختیار کرنے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔